السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کے شو پہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ پرائیویٹ اسکولز والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ نیا اکیڈمک سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور گورنمنٹ میں بھی بچے اسکول جا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں گزشتہ کافی عرصے سے ہی، بلکہ سٹارٹ سے ہی کہنا چاہیے کہ یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے اپنی فرمائشیں کی جاتی ہیں اور پھر یہ بھی فرمائش کی جاتی ہے والدین سے کہ وہ ان کی یہ فرمائشیں پوری بھی کریں۔ پرائیویٹ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کا اپنی مرضی کی فیس لیتے ہیں داخلے کے وقت۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ اسٹیشنری کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اسکول کے اندر ہی شاپ ہے یا اسکول کے پاس ہی شاپ ہے یا ہماری فلاں جگہ شاپ ہے اور وہاں سے جا کے آپ نے یہ سب چیزیں خریدنی ہیں۔ اور اگر اس میں والدین کہیں تحمل کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا ڈیلے کریں یا کچھ اس پہ ریمیڈی لینے کی کوشش کریں، تو اسکول والے جو ہے وہ چراغپا ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف ہیلے بہانوں سے بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے والدین جو پہلے ہی کئی طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے اور انہیں ٹینشن میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اسکولز کچھ قانون کے تابع ہیں، وہ ایسے قوانین جن کی وجہ سے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایکٹ کریں، اور ایجوکیشن بھی چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور اسی لیے گورنمنٹ آف سندھ کے ماتحت، محکمہ تعلیم کے ماتحت یہ اسکولز کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان پر قوانین لاگو ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ وہ ان قوانین کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور والدین کے مسائل پہ ہم بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ محکمہ تعلیم سندھ سے بھی ہمیں کوئی افسر جوائن کر لے تاکہ ہم ان کا ورژن بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ کی اس میں کچھ رہنمائی بھی ہو جائے کہ اگر ایسا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یا آپ کے بچوں کے اسکول میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب سید رضوان علی صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل سندھ پیرنٹس ایسوسیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان صاحب۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ ایک پیرنٹ موجود ہیں جناب حبیب الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان علی صاحب، بتائیے ذرا ایشو معاملہ ہے کیا، اب اس سال کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ میٹرو ون کا اور شاہین صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی اور اس اہم مسئلے کو اٹھایا۔ کہ یہ قانون تو 2005 کا بنا ہوا ہے جس کو سندھ میں موجود ہر نجی اسکول نے فالو کرنا ہے، لیکن مسلسل دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ 2015 میں ہم اس کیس کو سب سے پہلے ہائی کورٹ میں لے کے گئے، وہاں سے کیس کو قانون کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ قانون کے چیدہ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک تو فیس اسٹرکچر کو اپروو کروانا سندھ گورنمنٹ سے ضروری ہے، اس کے لیے باقاعدہ انسپیکشن ہوتا ہے، ٹیم جاتی ہے، اس کے بعد فیس اپروو ہوتی ہے۔ اس فیس پہ 5% سے زیادہ ایک سال میں بڑھایا نہیں جا سکتا، اور 1% 1 روپیہ بھی بڑھانے کے لیے ہر سال فیس جو فی ہے وہ اپروول چاہیے ہوتا ہے کنسرن اتھارٹی سے، ڈائریکٹوریٹ سے۔ پھر اس کے علاوہ ٹیوشن فی کے علاوہ کسی مد میں فیس چارج نہیں کر سکتے۔ بہت کوئی ایمرجنسی ہے، جیسے مثال کے طور پہ APS پہ اٹیک ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پہ، تو سیکورٹی کا کہا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسکولز اپنی سیکورٹی کو اسٹرانگ کریں۔ اس کے لیے ایک ایمرجنسی آ گئی تھی تو اسپیشل اپروول لیا گیا تھا ڈائریکٹر کی طرف سے، اور سیکورٹی کے نام پہ ایڈیشنل فیس چارج کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹیوشن فی کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو خاص طور پہ اپروول لینا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اینول چارجز کی مد میں یہاں پہ اسٹیشنری چارجز، لیب چارجز، کمپیوٹر چارجز، ایکسٹرا کیریکولر چارجز، ہر ہیڈ کی مد میں الگ سے فیس چارج کی جاتی ہے، جو کہ انلیگل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو فیس اسٹرکچر اپروو کروائے اسکول، اس کو اسکول کی ایسی جگہ لگانا جہاں پہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دیکھ سکیں، بالکل اس طرح سے جس طرح سبزی منڈی میں ویجیٹیبل ریٹ لسٹ لگتی ہے، فروٹ ریٹ لسٹ لگتی ہے، بالکل اسی طرح فیس اسٹرکچر جو اپروو ہو وہ لگانا ضروری ہے۔ لیکن اسکول میں کیونکہ بدنیتی کا عنصر موجود ہوتا ہے، نمایاں لگانا چاہیے، لیکن وہ نہیں لگاتے۔ اسی طرح سے یہ اسٹیشنری اور بیگز اور کورسز کے لیے فورس نہیں کر سکتے، اس کے لیے قانون موجود ہے۔ ٹیچرز کے لیے بھی قانون موجود ہے کہ ایک ٹیچر جو کسی اسکول میں 1 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اس ٹیچر کی سیلری اس اسکول کے ہائیسٹ گریڈ میں پڑھنے والے بچے کے 4 مہینے کی فیس کے برابر ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتا دیجیے، آپ کے بچے بھی اسکول میں ہوں گے، آپ کے جاننے والوں میں بھانجا بھانجی بھتیجے، کیا ان میں سے کوئی ایک قانون بھی فالو ہوتا ہے؟ کوئی قانون فالو نہیں ہوتا۔ اسی قانون کو ہم 2015 میں کورٹ میں لے کے گئے تھے، اسکولز فالو نہیں کر رہے تھے، ڈیسیجن ہمارے فیور میں آیا، پھر اسکولز نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں بھی الحمدللہ پیرنٹس کی فیور میں، یعنی قانون جو تھا اس کو انڈورس کیا گیا، اور وہاں تو بلکہ 21 اسکولوں کو آڈٹ کروایا گیا FIE کی طرف سے، اور جو ہوش شربا انکشافات وہاں پر ہوئے، وہاں پر یہ انکشاف ہوئے کہ
پروفٹ جو ہے 1% دکھایا جا رہا ہے، جبکہ ڈائریکٹرز کی سیلری 50 لاکھ 80 لاکھ روپے ہے. گاڑیاں لی جا رہی ہیں ڈائریکٹر کے نام پہ، اور ڈائریکٹر سارے کے سارے ان کے اپنے ہی رشتے دار ہیں. آپ اسکولز اٹھا کے دیکھ لیں، ہر اسکول کے پیچھے کوئی نہ کوئی پالیٹیشین، کوئی نہ کوئی اسمبلی میں کوئی بندہ موجود ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا نام پاناما لیکس میں موجود ہے. اچھا، آپ نے بہت زیادہ ہی اس پہ ریسرچ، بہت ریسرچ ہے، ہماری محنت ہے 7 سال کی. صحیح ہے. حبیب الدین صاحب، آپ بتائیے کہ ایز پیرنٹ کیا مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا پیرنٹس کے لیے بھی. بہت ساری جگہوں پہ پیرنٹس کو موقع نہیں دیا جاتا. ہماری کوشش بھی یہ رہی ہے کہ پیرنٹس کی ضرور نمائندگی ہونی چاہیے. گورنمنٹ جب بلاتی ہے تو اسکول کے ایسوسیشن تو آ جاتی ہیں، پیرنٹس کی نمائندگی نہیں ہوتی وہاں پر کہ پیرنٹس کو کیا مسئلے مسائل ہیں. سب سے پہلا تو حملہ ہوتا ہے اس وقت اسکول کا جب بچے کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، تاکہ کلاس میں جانا ہے، کہنے جی پہلے پوری فیس جمع کرائیے، اس کے بعد رزلٹ دیں گے آپ کو. یہاں سے سٹارٹ شروع ہوتے ہیں وہ. چلیں جی فیس جیسے تیسے کر کے جمع کرائی. اب بچے نے اگلی کلاس میں جانا ہے. اگلی کلاس میں جاتے سب سے پہلے پکڑائی جاتی ہے لسٹ کہ آپ نے یہ کہ کاپیاں اور کتابیں خریدنی ہے فلانی جگہ سے. کچھ عرصے پہلے اسکول خود اپنے کیمپس میں ڈیسک لگاتے تھے اور خود بیچا کرتے تھے، لیکن جب سے سرکولر آنے شروع اور ایسپا نے کچھ محنت شروع کری تو انہوں نے وہ ڈیسک کسی دکان پہ شفٹ کر دی کہ آپ فلانی دکان سے لے لیں. سب سے خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کاپیاں، جو لوگو والی کاپیاں دیتے ہیں وہ لوگ، وہ اتنی ایکسپینسو ہیں کہ حلفیہ گن کر کے 60 پیج کا رجسٹر 100 روپے کا دیتے ہیں. میں حلفیہ بات کہہ رہا ہوں، ایسے گن لیں آپ 60 پیج، جبکہ 110 روپے کا 400 پیج کا رجسٹر ملتا ہے عام مارکیٹ میں. اتنا فرق ہے. اس پہ آپ اسکول سے بحث کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بہت مہنگا دیا ہوا ہے، ہمیں اجازت دی جائے. وہ تو بہت بحث کے بعد اور گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکولر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے جسٹیفائی کر کیا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ پیرنٹس جن کے پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں اور وہ اسکول سے بحث کرتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لے لیں. لیکن بدلے میں کیا کرتے ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں ہم آپ کا کام چیک نہیں کریں گے اس کاپی کے اوپر. یہ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے. پھر اس بچے کے ساتھ کلاس میں اس کو ایسا اتنا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ وہ روتا ہوا آتا ہے. اس طرح بہت سارے پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بچہ روتا ہے تو ہم ان کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں وہ، اور اس بات سے اسکول فائدہ اٹھاتا ہے. ایک فائدہ اور اٹھاتا ہے اسکول کو بھی پتہ ہے کہ پیرنٹس کتنی دیر رکیں گے اسکول میں بات کرنے کے لیے، یا تو اس نے جاب پہ جانا ہے یا اپنے بزنس پہ جانا ہے، کتنی دیر رک سکتے ہیں. 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ. اس کے بعد اس نے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، تبھی وہ بچوں کی فیس جمع کر سکتا ہے. اس بات سے بھی اسکول فائدہ اٹھاتا ہے. ڈائریکٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے کمپلین کریں. وہ بھی کم و بیش ڈاک کا کام کرتے ہیں ہمارے لیے. وہ ایک کمپلین ڈیسک بھی بنا دیتے ہیں ہمارے لیے. ہم کمپلین جمع کراتے ہیں، وہ ریسیو کرتے ہیں. پھر وہ لیٹر بھی لکھتے ہیں اسکول کو. ہم اس سے انکار نہیں کرتے ڈائریکٹر کام نہیں کرتا، بالکل کرتا ہے. لیٹر بھیجتا ہے وہ، اس کی کاپی ہمیں بھی آتی ہے. اسکول کیا جواب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، وہ ان کو تو دے دیتا ہے، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ وہ کیسے کیا جواب آیا اس کا. اس حد تک کام کرتے ہیں وہ. کوئی بہت سیریس کیس ہو جائے، جیسے کئی ابھی سال پہلے کچھ کیسز سامنے آئے تھے، اس میں وہ ایکٹیو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کو سیل کرنا چاہیے یا اس کی رجسٹریشن کینسل کرنی چاہیے. وہ کینسل نہیں ہوتی، وقتی طور پہ سسپینشن لیٹر دے دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں ابھی صاحب آپ سے ہم بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے شو میں لائیو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں. حبیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ کس کلاس میں ہے اور اس میں پچھلے سالوں کی نسبت کتنا ڈفرینس آیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا بچہ ایک 8 کلاس کے اندر ہے ابھی، اور مجھے پرابلمز یہ آ رہی تھیں کہ قانون کے مطابق 5% آپ بڑھا سکتے ہیں، 12%، 15%، 10% یہ فیس بڑھاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اپروول لیا نہیں لیا ہوا. اچھا، یہ ساری مسئلے مسائل جب آپ کو قانون کا سارا پتہ چل جائے پھر آپ بات کرنے میں مزہ آتا ہے اسکول سے بات کرنے میں. جب تک ہمارے پوائنٹس کے لیے میں اپنا پرانا بتاؤں 2017 میں پیرنٹس کو تو پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن بھی شاید نہیں ہوگا، یا انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیسے نوٹیفیکیشن دیکھا جائے. جو وہ اس کا طریقہ کار پھر ہم نے یہ سنا جو 2017 میں
بہت تیزی سے فیصلے آنے شروع ہو گئے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2015 سے یہ کیسز عدالتوں میں، لیکن ٹی وی پہ آتا تھا، مختلف چیزوں پہ آتی تھی. 2017 میں تیزی شروع ہوئی فیصلے آنے میں، تو ٹی وی پہ نیوز بھی آتی تھی. جس وقت ہم نے یہ نیوز سن کر کے اسکول پہ جا کے بات کرتے تھے تو اسکول والوں کا ایک جواب ہوتا تھا کہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے جن کی فیس 5,000 سے زائد ہیں. اچھا حبیب ہاں. صاحب، معذرت، ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید محمد عمران زیدی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا رہائشی ہوں. میرے 3 بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور پچھلے 6 مہینوں سے جو ہے میں ڈائریکٹریٹ آفس کے چکر لگا رہا ہوں. ان کو کئی اپلیکیشن مشترکہ طور پہ بھی دی ہے، سارے پیرنٹس نے مل کے بھی دی ہے، لیکن وہاں سے ایک جو ایسا ابھی حبیب صاحب نے بتایا کہ وہ لیٹر ایک ایشو کر دیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ایک جو وائلیشن ان کی واضح طور پہ وائلیشن ہو رہی ہے، ڈی جی آفس سے جو سرکولر نکلا تھا کاپیز اسٹیشنری پیک کے اوپر، اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. 6 مہینے سے درخواستیں دینے کے باوجود جب کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو مجبوراً پھر ہمیں یا خاموش بیٹھ جائیں یا پھر ہم اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں جا کے شرکت کریں. ہمارے لیے کوئی ریلیف کا کہیں سے بھی امکان نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیشنری کاپیز کا جو پیک ہے، بکس کا جو پیک ہے، اس کے کیا پرائز ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے 9,000 کی، 10,000 کی، جی یہ آپ نے پے کرنا اور یہ لازمی ہے. اگر اس میں بچے مونوگرام والی کاپی نہیں یوز کریں تو وہ پھر ان کا کام چیک نہیں کیا جاتا. اور جو والدین آواز اٹھاتے ہیں ان کو مختلف ذرائعوں سے تھریٹ کیا جاتا ہے. ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کو نکال دیا جائے گا اور کوئی پرائیویٹ اسکول آپ کے بچوں کو پھر داخلہ نہیں دے گا. ماضی میں ایک کیس آپ نے دیکھا ہوگا، عبیر زہرا کیس ہوا تھا شہر پبلک اسکول سسٹم کا. وہ اس بچی کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں، اس کو کسی پرائیویٹ اسکول والوں نے داخلہ نہیں دیا. اچھا جی تو بہت شکریہ آپ کا، زہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. اور مسئلہ جو ہے پیرنٹس کا مور اور لیس تقریباً ایک ہی طرح کے چیزیں ہیں، ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. تو یہ بتائیے حبیب صاحب کہ جب آپ کو یہ معلومات مل گئی کہ آفیشیلی کیا گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں اور پرائیویٹ اسکول کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر جا کے بات کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، میں بالکل انیشیل سے بتاتا ہوں آپ کو کہ جب یہ میں نے بات کری تو اس کے بعد مزید فیصلے آئے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا یہ میں معلومات تو کروں، آخر یہ اسکول والے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے تجسس ہوا، جستجو تھی میرے میں. تو پہلے میں نے ایسپا کو بھی میں نے نہیں، سب سے پہلے تو میں گیا ہائی کورٹ. جا کر کے میں نے جو فیصلے تھے بڑی مشکلوں سے مجھے وہ ملے، کاپیاں ملی. پھر مجھے انٹرنیٹ پہ میں سرچ کرتا تھا تو سرچ کرتے کرتے مجھے ایسپا کا مجھے پیج ملا. وہاں پر سیکوینس کے حساب سے مجھے سرکولر ملنا شروع ہو گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 کی. تو اس کو میں نے جیسے میرے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا، اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے ملتے گیا. مجھے قانون کا پتہ چلا کہ اسکول کے اوپر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں اور ہمارے کیا رائٹس ہیں. جب یہ بات ہو گئی، سب کچھ مجھے پتہ لگ گیا، پھر میں اسکول کے پاس جا کے بیٹھا اور ریٹن میں نے ان کو ایک لیٹر دیا کہ آپ مجھے اس کا جواب چاہیے. آج تک مجھے جواب نہیں ملا. میرا وہ بڑا بیٹا جب وہ تھا وہ میٹرک کر کے نکل بھی گیا لیکن آج تک جواب نہیں ملا. کئی سال اس بات کو گزر گئے. چلیں ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں جناب اصغر بات کر رہا ہوں پی سی ایچ ایس سے. جی اصغر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو اسٹیشنری وغیرہ جو یہ منگواتے ہیں اسکول والے، اور ان کو یہ حبیب صاحب جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ تنگ کرتے ہیں بار بار اور تھریٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، ایک اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے، تو وہ اس ملک میں ایک معیاری اور اچھی تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں تو آپ کو مل نہیں سکتی. تو لہٰذا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بچے جو ہے نا وہ پرائیویٹ پڑھیں اور وہ اچھے پڑھیں، اچھی جگہ پڑھیں. تو اس کو وہ کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے. تو برائے مہربانی میری گزارش ہوگی، حبیب صاحب نے جو بات کہی ہے میں بالکل اس سے ایگری ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے کوئی بہتر کرے جناب. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. تو کئی سال گزر گئے لیکن اسکول نے کوئی میں ان پیرنٹ کو ضرور جب بتانا چاہوں گا، میرے بھائی اگر آپ ڈی جی ایجوکیشن پہ جا کر کے اپلیکیشن دیتے ہیں تو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک بار نہیں آپ نے اپلیکیشن دینی، آپ نے اس کے پیچھے لگنا ہے اور اس کو فالو اپ کرنا ہے. بیسکلی کام تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ لوگ اپنے روزگار پہ جائیں، اپنی جاب پہ جائیں، کہاں جائیں. اگر آپ یقین کریں
تھوڑا سا آپ کو کسالہ کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ 7 دن 10 دن آپ چلے گئے تو ڈپارٹمنٹ بھی کھڑا ہوگا کہ بھائی ہم کو کام کر کے دینا ہوگا اس کا. لیکن ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے رین صاحب کہ اگر ایک گورنمنٹ کا قانون ہے, ایک تو رینڈملی انہیں خود چیک کرنا چاہیے, جو نہیں کیا جاتا. اور صرف ایک پوسٹ آفس کا کام ادا کرنا کہ پیرنٹ کی طرف سے کمپلینٹ آئی, وہ اسکول کو بھجوا دی, اسکول کی طرف سے لیٹر آیا, پیرنٹ کو بتا دیا. گورنمنٹ آفس کا کام تو یہ نہیں ہے. جب پوری اتھارٹی ان کے پاس ہے, رول 11 میں اتھارٹی دی گئی ہے کہ سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ویسے یہ بتائیے کہ پیرنٹس کا جو مختلف علاقوں سے شکایت آ بھی رہی ہیں, چیزیں بھی ہیں, تو آپ کے ساتھ مطلب پیرنٹس مختلف علاقوں سے ہوں گے یا مختلف اسکولس سے, مختلف گروپ سے ہوں گے جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہوں گے, تو زیادہ تر شکایت کس معاملے پہ ہیں؟ یہ اسٹیشنری پہ ہیں یا یونیفارم ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا فیس ریلیٹڈ ہوتی ہیں؟ جو دو سب سے بڑے فیکٹرز ہیں, ایک تو اینول چارجز ہر اسکول نے لگا دیا. پہلے ہر اسکول میں نہیں ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ کیسز چلنا شروع ہوئے ہیں, ہماری اطلاعات کے مطابق اور بڑے خفیہ اور بہت باخبر ذرائع ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے خود اسکول والوں کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اینول چارجز لگاؤ. حالانکہ یہ بھی لیگل طریقہ ہے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹیوشن فی کے ہیڈ کے علاوہ کسی اور ہیڈ میں چارج نہیں کر چلیں ہم سکتے. ایک لائیو کال لے لیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. یہ اپنا نام بتائیے گا, کس علاقے سے بول رہے ہیں؟ جی بولیے, اپنا نام بتائیے, کس علاقے سے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی خاتون تھیں اور بات کرنا چاہ رہی تھیں. اور دوسرا ہیڈ وہی اسٹیشنری فورس کر کے, آپ کو یاد ہوگا, میرے خیال میں ہم دونوں کی ایج میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا. ہم جب کرتے تھے, ہم بازار سے کاپیاں خرید کے, اور اسکول کے براؤن کور آتے تھے, اس میں لوگو ہوتا تھا. وہ براؤن کور کتنے مہنگے, میرے خیال میں 100 200 500 روپے میں کام ہو جاتا تھا. لیکن اب کیا, ہر اردو کی کاپی لینی ہے تو وہ الگ سے لوگو لگانا ہے. مطلب ایک جو 100 روپے کی کاپی ہے, ویسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ کو, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, واپس اسی پہ چلے جائیں تو بھی بہت, ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں صاحب. ہم نے تو اپنے گروپ سے, فیس بک پیج سے یوزڈ بکس ایکسچینج کرنے کی پوری مہم چلائی ہے کہ پیرنٹ جو ہیں وہ نئی بکس کی طرف نہ جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں. جن کا پاس پرانا کورس اویلیبل ہے وہ والنٹیرلی ڈونیٹ کریں, اور جن کو ریکوائرمنٹ ہے وہ آ کے وہاں سے حاصل کر سکیں. ہم نے تو پوری مہم چلائی ہے, اور اب میرے خیال میں اس کے لیے بھی ہر رول کے لیے, ہر پوائنٹ کے لیے الگ الگ کیس کرنا پڑے گا ہمیں ہائی کورٹ میں. اس کے بغیر چل نہیں سکتا معاملہ میرے خیال میں. یا پھر اویئرنیس آپ دیں. ہم تو لگے ہوئے اویئرنیس. اب سب سے جو حبیب بھائی نے بھی بات کی کہ اسکول میں بچہ 6 گھنٹے جاتا ہے, پیرنٹ ساتھ نہیں ہوتے, وہاں پہ اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, بچوں کا کانفیڈنس تباہ و برباد کیا جاتا ہے. ایک دفعہ بچہ روتا ہوا گھر آتا ہے تو پیرنٹس کا دل نہیں کرتا کہ بھاڑ میں جائے, سب کچھ ختم ہو اور میں پیسے دیتا ہوں اور اسے جان چھوڑاتا ہوں. ہر دفعہ یہ صرف لیکن اب تو ایسے کیسز ہیں, ہائی لائٹ تو ہوئے, رپورٹ بھی ہوئے کافی سارے کیسز. وجہ کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ نے کالر کا سنا نا, جو ابیرا والا کیس تھا, اس کو کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا. یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ سامنے نہیں آتے, کیونکہ بچے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کو بیک اینڈ پہ تھریٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو آگے جا کے دوسرے اسکولز میں بھی ایڈمیشن ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے رضوان صاحب, بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کی جانب سے والدین کو پریشان کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے, اور مختلف ہیلے بہانوں سے والدین پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور اگر آپ بھی شو میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو ہمارے شو میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ اسلام آباد سے مسز احسن بات کر رہی ہوں. جی مسز احسن صاحبہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اس وقت نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسکول مافیا جو ہے اس نے پیرنٹس کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں سلیبس ایک بہت بڑا ایشو ہے. کہ اگر ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں تو ہمارے ٹائم میں 3 سال بعد 4 سال بعد کوئی ایک آدھ چیپٹر چینج ہوتا تھا اور ہم لوگ بکس ارینج کر دیتے تھے یا پرانی بکس سے گزارا کر لیتے تھے. لیکن اس دفعہ کیا, بلکہ اب کرنٹ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہر سال سلیبس چینج کیا جاتا ہے, پیرنٹس کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے, بکس اویلیبل نہیں ہوتی, سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر اسکول کا ایک اپنا یونیفارم ہے, اس کا اپنا ایک مونوگرام ہے, ٹھیک ہے, جو اس پہ لگا دیا جاتا ہے, اور پیرنٹس کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول کی جو سلیکٹڈ جگہ ہیں انہیں سے لیں یا اسکول سے لیں. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ اسٹیشنری ہے.
اسٹیشنری ایک ایسا آئٹم ہے کہ بچے کے پاس جو پچھلے سال کی اسٹیشنری ہے وہ اس کے پاس سیو ہوتی ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال آپ وہ اسٹیشنری دوبارہ سے لیں، لیکن اسکول پیرنٹس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسٹیشنری اسکول سے ہی خریدی جائے. اور اس کے بعد اب تو ایک نیا سسٹم چل پڑا ہے جو کہ لنچ کا ہے، کہ پیرنٹس کو اب یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اسکول سے ہی لنچ خریدیں. اور لنچ کے لیے بھی؟ لنچ کے لیے بھی یہ اس سال کی نئی ان کی وہ ہے لوٹ مار کی جو ہائیجین کے چیز نام ہے پہ، ہائیجین کے نام پہ کہ میں اسکول کا نام مینشن نہیں کروں گی جی کیونکہ پلیز. اس وقت وہ اسکول اپنے آپ کو بڑا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیٹ چل رہا ہے اور بڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ بچوں کو وہ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ لنچ کا بھی کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ در حقیقت لوٹنے کا ایک اور جو ہے وہ بہانہ ان کو ایک مل اور گیا. ذریعہ ہے. دیکھیں اس وقت انہوں نے یہ ایک وہ کیا ہے کہ ایکسیپشنل ہے کہ آپ لے نہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہی ہوں کہ آئندہ کچھ سالوں میں یہ مسٹ ہو جائے گا کہ پیرنٹس بچوں کا لنچ بھی اسکول سے خریدیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. تو خدارا میں تمام اتھارٹیز سے، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کا بیسک رائٹ ہے، اور ہم پیرنٹس کو اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جائیں. بہت شکریہ آپ کا میڈم، بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد سے گفتگو کر رہی تھیں اور لنچ بھی لازمی قرار دے دیا ہے کچھ اسکولوں نے. تو پھر عنقریب تو ایسا ہوگا کہ وہ لیکن جی صبح کا ناشتہ بھی یہیں آ کے ہم ہی کرائیں گے. ایسا ہی ہونے والا ہے، شادیاں بھی وہی کروائیں گے. دیکھیے گا میرج بیورو بھی کھل جائے گا ڈیفینیٹلی. یہ اگر پیرنٹس خود نہیں اٹھیں گے، دیکھیں 25A آرٹیکل کے مطابق ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفت تعلیم مہیا کرے میٹرک کلاس تک. ایک تو حکومت اپنی ذمہ داری وہاں پوری نہیں کر رہی، لوگ مجبور ہیں، پانی موجود ہے، سیلاب آ رہے ہیں لیکن گھر میں پانی وہی ٹینکر سے آ رہا ہے، وہاں مافیا موجود ہے. ٹرانسپورٹ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، سب وے میٹرو نہیں چلائی جاتی تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پہ، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پہ. اس طرح پانی منرل واٹر کی فارم میں آپ استعمال کرنے پہ مجبور ہیں، گندا پانی اتنا آ رہا ہے. اسکول کا بھی ہے، یہ تعلیم نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دے رہے آپ، ہیلتھ آپ نہیں دے رہے، وہ بھی بیسک رائٹ ہے ایک پبلک کا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. تو اور دوسری طرف سے بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ اسکولس کی طرف سے بھی، اور یہ چلتا رہے گا جب تک پیرنٹس خود نہیں نکلیں گے. انقلاب کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو سڑکوں پر آنا پڑے گا. حبیب صاحب آپ بتائیں، آپ کا تجربہ جو رہا اسکول کے ساتھ، تو اس کی روشنی میں پیرنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورہ سب سے پہلے تو میں یہ دوں گا کہ اپنی آپ پوائنٹس کو، قانون کو سمجھ لیں، اپنے رائٹس کو سمجھ لیں کہ آپ کا کیا قانون آپ کو کیا تحفظ دیتا ہے. جس وقت میرا بیٹا جب میٹرک تک پہنچا تھا، بڑا بیٹا، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سرکولر آیا کہ آپ کاپیاں، کتابیں، اسٹیشنری آپ نہیں بیچ سکتے. میں نے اسٹینڈ لیا کہ میں نہیں خریدوں گا. میرے ساتھ جو اور مزید پیرنٹس جڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا کہ ہم نہیں خریدیں گے. ہم یہ 60 روپے والا 60 پیج والا 100 روپے کا رجسٹر نہیں خریدیں گے. ہم نے وہی خریدا. مزیدار بات جو انہوں نے چوز کی تھی کہ آپ یہ اس شاپ سے لیں، اس شاپ والے نے گورنمنٹ کی کتابیں دینے سے منع کر دیا، کیونکہ 9-10 کے اندر سندھ بورڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی. حبیب صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میں کراچی سے مسز اعظم بات کر رہی ہوں. جی میڈم، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی بولنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیشنری اتنی ایکسپینسو بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ کہیں اور سے اویلیبل نہیں ہے، اور جو بک کاپی بتاتے ہیں، بک بتاتے ہیں، وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے، 1500 کی، 1600 کی، 600 کی. ابھی تو ہمارے بچے چھوٹی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، آگے جا کے تو مزید مہنگائی ہونی ہے. تو اسٹیشنری پہ غور کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور بالکل یہ اس پہ بھی آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی صاحب پھر خیر اس کے بعد جب ہم کو اپنے اسٹینڈ لے لیا ہم نے، اور ہم نے اسکول کے باہر میں نے مظاہرہ بھی کیا. ایک صبح کے وقت پہ کیا تو اسکول نے بات نہیں مانی، لیکن جب ہم اچھی طرح سے ہم نے پیرنٹس کو سمجھایا اور چیزیں بتائیں اور ان کے پوائنٹس کلیئر ہوئے، تو مزید پیرنٹس جوڑے. تو ایک دفعہ ہم نے دوپہر کے چھٹی کے ٹائم پہ ایک دفعہ اور مظاہرہ کیا. آپ یقین جانیں اس مظاہرے کے فوراً بعد اسکول نے سرکولر جاری کیا کہ پیرنٹ جہاں سے دل چاہے خرید لیں، کیونکہ میڈیا بھی آیا، انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری یہ چوری پکڑی جا رہی ہے، نظر میں آ رہی. میں تمام پیرنٹس کو مشورہ دوں گا، پہلے رائٹس پتہ کریں، قانون پتہ کریں کہ کیا رائٹس ہیں، کیا قانون ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ سرکولر کو، جتنے بھی لیٹر اور سرکولر آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو آپ فوٹو کاپی کرائیے
نہیں اگر آپ کے پاس تو آپ ایسپا کے پیج پہ جائیے, وہاں سے ایزیلی اویلیبل ہے. نہیں تو ہم نے کچھ پیرنٹس سے گروپ بنائے ہوئے, اب ہم سے مانگ لیجئے, ہم شیئر کر دیں گے. ویب سائٹ پہ بھی میرے خیال میں وہاں پر بھی مل جائیں گے آپ ہیں, لیکن وہاں پہ پرانی چیزیں نہیں لیکن ملیں پرانی گی. چیزیں آپ مل کو جاتی ہیں. نئے 1-2 سال سے فیس بک پیج پہ ان کے کام ہونا شروع ہوا ہے, لیکن پرانی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. کورٹ کے آرڈرز آپ کو نہیں ملیں گے بالکل بھی. ٹھیک ہے, کورٹ کے آرڈرز نہیں ملیں گے. کورٹ کے آرڈرز میرے پاس یقین کریں سپریم کورٹ کے جو آرڈرز آئے تھے, میں نے اس کی بھی 45 صفحے تھے وہ لگ بھگ, ان کی میں نے کاپی کرا کر اپنے پاس رکھی, ان کو پڑھا. اس کے بعد میں نے اسکول کے پاس بیٹھ کے بات کری تو اسکول کے پاس جواب نہیں تھا. اسکول آپ کو یہ تولتا ہے آپ کو کہ آپ کی کتنی معلومات ہے. اگر آپ کے پوائنٹ سارے کلیئر ہو گئے, اسکول آپ کے آگے سرنڈر کر دے گا. پہلے وہ بچے کو تنگ کرے گا. اچھا پہلے میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا, جب میں نے میٹرک کی کاپی کتابیں اس کو نہیں خریدنے دی اور وہ لی, کیونکہ اچھا وہ ایسے تھے کہ سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی جو کتابیں ان کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس قیمت سے اوپر پیسے نہیں لے سکتے, لیں گے تو جرم ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کی قیمت ہے وہ. تو انہوں نے وہ تو بیچی نہیں, 8 کلاس تک بیچ رہے تھے وہ کورس مہنگا. ہم نے تو خیر وہ لے لیا, ہم نے میٹرک کا اسکول سے نہیں لیا ہم نے. اب بچے کو وہ انہوں نے تنگ کرنا شروع کر کہ ہم کاپی, ہم آپ کا کام چیک نہیں کریں گے. لیکن ہمارے مظاہرے کے بعد جس وقت میرے بچے کے جو 4 دوست تھے جن کو ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا, جس وقت سرکولر نکلا اس وقت ان کا مورال تب بلند ہوا کہ یار آپ لوگ صحیح تھے, ہم لوگ غلط تھے. ہمارے پیرنٹس نے بہت مہنگا کورس خرید لیا. بات یہ کہ شروع میں تکلیف تو ہوگی, لیکن سچ کے آگے سرخرو آپ ہی نہیں ہونا. جو سچ ہے وہ سچ ہے. بالکل صحیح ہے. اور ناظرین اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارے لائیو نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے وزیر تعلیم سندھ جناب سید سردار شاہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہیں میسیجز ڈراپ کیے لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا اور وہ بھی ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے, اور انہیں بھی ہم نے میسیجز ڈراپ کیے لیکن وہ بھی ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے. ہم کوشش کر رہے ہیں. سلمان رضا صاحب کو ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا, پروفیسر سلمان رضا صاحب کو, لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوئے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی ہمیں ورژن مل جائے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ گائیڈنس بھی وہاں سے مل جائے. ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید طارق شاہ صاحب نے, جو کہ چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب شاہ صاحب. جی السلام جناب. شاہ صاحب, بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کی من مانیاں جاری ہیں, پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کاپیز لیں, اسٹیشنری لیں اور ہمارے ہی اسکول سے کاپیز خریدیں. آپ نے ماشاء اللہ ایسوسی ایشن کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کہیں پیرنٹس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے یا تعلیم بھی ایک کاروبار ہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ منمانیاں اسکول والے کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے نا, تو وہ اپنا ایک ڈیکورم قائم رکھتا ہے, اپنے پالیسیز پہ لے کے چلتا ہے, چاہے کسی بھی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہ ہو. تو جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم گورنمنٹ اداروں سے اچھے کیوں مانے جاتے ہیں, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم ایک ڈیکورم, اب ایک یونیفارمٹی کریٹ کرتے ہیں, جیسے بچوں کو ایک ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. اب جہاں تک بات آ گئی کہ کاپیز, بکس, یونیفارم, ویسے طارق شاہ صاحب اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, ویسے اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. پرائیویٹ اسکولز میں ظاہر ڈسپلن اچھا ہوتا ہے, آپ نے صحیح کہا, لیکن اس والے ایشو کو کیسے ایڈریس کریں؟ جی بالکل, میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں جہاں بات ہے کاپیز, بکس, یونیفارم یا اور کوئی بھی اور معاملات جو اسکول کے ہیں, دیکھیں یہ انفلیشن ریٹ جو بڑا ہے, اور آپ کو یہ بخوبی پتا ہوگا کہ اب جو نیا ریٹ آیا ہے 42% انفلیشن بڑھ چکی ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر شعبے پر آ رہا ہے. جہاں بات آتی ہے کاپیز کی, تو دیکھیں کاپیز ہمیشہ سے پہلے مطلب یہ کہ اسکول کی ہی کہ لوگوں کے ساتھ دی جا رہی ہوتی تھی اور ابھی بھی دی جا رہی ہیں, لیکن فرق سے بھی آیا ہے کہ وہ مہنگی ہو گئی ہیں, اور اس میں مہنگی ہونے کا جو ہے وہ کوئی بھی انفلوئنس جو ہے وہ اسکول کا نہیں ہوتا. پیپر اتنا مہنگا ہو چکا ہے, اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پیپر کا ریٹ ہر دن سونے کی طرح کھلا ہے, جیسے سونے کا ریٹ کھلتا ہے. اور اس پہ پبلشر ایسوسی ایشن نے, پیپر مارکیٹ ایسوسی ایشن نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. آپ کو بھی, آپ کے چینل نے بھی اس کو کور کیا تھا, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو یہ سارے وہ امپیکٹس ہیں جو انفلیشن, مہنگائی ہمارے یہاں بڑھتی چلی گئی, اور اس کی وجہ سے اب یہ مہنگائی نظر آ رہی ہے. اب جہاں بات آتی ہے یونیفارم کی, تو یونیفارم تو ہم نہیں بیچ رہے, نہ اسکول سے دی جا رہی ہے,
यूनिफॉर्म क्यों महंगी है फिर, वो भी इसी का अच्छा इम्पैक्ट है। तारिक शाह क्योंकि साहब, महंगाई हर तारिक चीज शाह में साहब बढ़ी है। आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि देखें स्कूल्स का काम है एजुकेशन इम्पार्ट करना, स्कूल का काम कॉपियां बेचना नहीं है, तो ये स्कूल्स क्यों ये काम कर रहे हैं? देखिए कॉपी मार्केट में महंगी हो या सस्ती हो, पेपर महंगा हो या सस्ता हो, इससे स्कूल का क्या वास्ता? वास्ता है। देखिए अगर आप एक बच्चे को कहते हैं कि कॉपी लेकर आ जाओ, तो कोई 100 पेजेस की लेकर आएगा, कोई 50 पेजेस की लेकर आएगा। तो स्कूल बता दे उसको कि भाई इतने पेज की कॉपी चाहिए हमें, सिंपल बात है ना, 50 पेज की 100 पेज की। स्कूल एक गाइडलाइन दे दे, चले एक सर्कुलर दे दे, गाइडलाइन इशू कर दे कि भाई ये कॉपी इतनी मोटी हो, इतनी जखीम हो, इतने पेजेस हो, वन लाइनर हो, सफेद हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो अगर बता दी जाए तो ये मेरे ख्याल में पेरेंट्स पे एक बहुत बड़ा बोझ कम नहीं हो जाएगा? देखिए पेरेंट को वो जो कॉपी हम बताएंगे वो शायद मार्केट में जो है उतने ही रेट पे या उससे ज्यादा रेट पे मिले, जबकि स्कूल जो है वो मेक श्योर ये करता है कि एक बल्क के अंदर एक चीज अवेलेबल कर देता है जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाता होगा। लेकिन अब पेरेंट्स की, शाह साहब जैसे आपको मालूम है कि पेरेंट्स की जो ह्यू एंड क्राई है वो तो आप सुन ही रहे होंगे, ज़ाहिर है पिछले कई सालों से ये मामला चलते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है उर्दू बाजार जाते हैं लोग, कहीं और से भी होलसेल में मिल जाती हैं या कहीं और डिस्काउंट से भी उनको चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं स्कूल्स तो ऑप्शनल तो होना चाहिए ना कि भाई चलें आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ से आपको सस्ती लग रही है आप यहाँ से खरीद लें। मैं किसी भी चीज को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको वो हकाइक बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर होते हैं। बुक में हम एक ऑप्शन देते हैं पेरेंट को कि आप बुक्स या तो ऑथराइज वेंडर से ले लें या कहीं से भी जाके ले लें। उसमें भी ये होता है कि वो बुक्स जो है वो 1 महीना गुजर जाता है और पेरेंट वो बुक्स को कंप्लीटली बच्चों को देकर नहीं बेच पा रहे होते, कोई ना कोई बुक किसी न किसी तरीके से कम हो रही होती है। तो हम तो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जहां तक बात ये है कि बुक्स कॉपी क्यों दी जाएगी, तो सेकेंडरी चीजें मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स को बहुत मसाइल है तो आप प्रोटेस्ट इस बात पे करें कि सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। देखिए ऑप्शन तो वहां तो कोई बात नहीं की जा रही होती जहां ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर पे ही सारी लानतान क्यों की जा रही होती है। वैसे शाह साहब आप ये बात कह रहे हैं, शाह साहब आप ऐसे ये बात कह रहे हैं, और अगर वाकई में पेरेंट्स समझदार हो गए और अगर ये कैंपेन चल पड़ी कि प्राइवेट से निकालो सरकारी में डालो, तो फिर स्कूल वाले वही फिर रोना धोना होगा बहुत सारे स्कूलों का कि हम तो मर गए, हम तो बंद हो जाएंगे। हम हमेशा से, मैं आपको बताऊं, फिर क्वालिटी एजुकेशन पे बात की जाएगी। जो स्कूल क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होगा, जो अच्छी एजुकेशन दे रहा होगा, वो सरवाइव करेगा। हम तो इससे बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना रोने का मजाक नहीं रखते या कोई भी शिकायत का मजाक नहीं रखते कि बच्चा हमारे स्कूल में क्यों नहीं आ रहा। अब अगर स्कूल में बच्चा आ रहा है तो डिसिप्लिन तो कायम रखना पड़ेगा। हाँ, अगर इन महंगाइयों की वजह से पेरेंट परेशान है, हम भी समझते हैं, तो इनको प्रोटेस्ट इस बात पे करना चाहिए कि हम जो इतने महंगे महंगे टैक्सेस देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जा रहा है जो हमारा बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं सकता। असल तो सवाल ये पूछना चाहिए पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स तो उनकी हमारी गर्दन पतली है तो हमें हमेशा पकड़ा जाता है, और जबकि अनजस्टिफाइबल चीजों पे पकड़ा जाता है। अच्छा तारिक शाह साहब देखें आपके पॉइंट्स भी काफी सारे जो है वो मुझे बैलेंस लगते हैं और वैलिड भी लगते हैं। ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन के तहत आप तो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, तो ये चीजें मैंडेटरी तो नहीं होनी चाहिए ना? फैसिलिटेशन बिल्कुल ठीक है होनी चाहिए। देखिए ये पहले हुआ करती थी मैंडेटरी, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं अभी। वो कंप्लेन है होंगी, मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि 100% स्कूल ये कर चुके होंगे, लेकिन वो बेशतर स्कूल जो है वो अब पेरेंट्स को ऑप्शन क्रिएट करके देते हैं। मैंडेटरी का वर्ड खत्म कर दिया गया है। बहुत से स्कूलों ने तो, बल्कि मैं खुद जानता हूँ, बेशतर स्कूलों ने अब कॉपी का साइज, कॉपी के पेजेस, पेपर की क्वालिटी ये डिफाइन करके पेरेंट्स को दे दिए कि आप ये कहीं से भी ले आए और व्हाइट कवर चढ़ा लें। देखिए ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी फिर बच्चों को सेशन स्टार्ट होने से पहले टाइमली तमाम चीजें लेकर भेजें, ताकि फिर बच्चों को क्लास में पढ़ाई में दुश्वारी ना हो। अच्छा वैसे शाह साहब एक बात ये बताइए, आपकी माशाल्लाह एसोसिएशन पूरे सिंध लेवल पे है, तो आपके पास ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आई हैं स्कूल्स के खिलाफ, मुख्तलिफ स्कूल्स के खिलाफ? देखिए बेहतर कंप्लेन आती है, कुछ कंप्लेन जो सही ऑन ग्राउंड होती है उसको हम केटर कर लेते हैं। तारिक शाह साहब की लाइन आई थिंक ड्रॉप हो गई है, और अब आप बताइए कि क्या देखिए तो सबसे पहले इन्होंने कहा मनमानियां का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मनमानियों का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक कानून लागू है,
اس قانون کو فالو نہیں کرتے, اپنی مرضی چلاتے ہیں, اس لیے منمانیوں کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. نمبر 2, پہلے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے براؤن کور پہ ہوتی تھی نا چیزیں, براؤن کور یوز کرتے تھے, لوگو اس میں ہوتا تھا, وہ لاگو کر دیں. اور آپ آپشن دیں نا, بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ آپ آپشن دیں, آپ مینڈیٹری کیوں کر رہے ہیں, اور آپ اتنا ڈریگ کرتے ہیں, بالکل آخر بک لسٹ نہیں دیتے, اسٹیشنری لسٹ نہیں دیتے. میری بھانجی ایک اسکول میں ہے جن کے جو اونر ہیں پہلے یونیورسٹی چلاتے تھے اور ایک منسٹر بھی ہیں, آپ سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. رضوان صاحب واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا, اور اس کے بعد ناظرین دوبارہ تھا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے والدین پر بوجھ کیوں مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے, اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, آئی تھنک کوئی صاحب تھے کالر اور لائن پہ اویلیبل نہیں ہے. تو رضوان صاحب میں کنٹینیو کر رہا تھا جی. ایک اسکول میری بھانجی جہاں پڑھتی ہیں, اب اس اسکول کا نام بھی چینج ہو گیا. اب یہ بھی بچوں کا قصور ہے کہ اس اسکول نے ری برانڈنگ کی ہے, پہلے کسی اور نام سے تھا, اب وہی کیمپس کسی اور نام سے ہے. مالکان سیم ہے, مالکان سیم ہے, لیکن ری برانڈنگ کی ہے انہوں نے. اب اس میں بچوں کا قصور ہے کہ اب سارا کا سارا یونیفارم بھی نیا لینا ہے, لوگو بھی نیا لینا ہے, سب کچھ, سب چیزیں بدل گئی. تو کیا اس میں پیرنٹس کا قصور ہے؟ اسٹیشنری کی مد میں پرنٹر پیپرز کا پیکٹ ایک پتہ ہے آج کل کتنے کا ہے آپ کو؟ 1150 روپے کا ایک پرنٹر کا 1000 روپے کا پیکٹ ہے. ہر سال ایک بچے سے منگایا جاتا ہے. کیا اتنے پیپرز, 1000 پیپر ایک سال میں بچہ استعمال کرتا ہے, پھر اگلے سال دوبارہ منگوا لیا جاتا ہے. رضوان صاحب واپس آتے ہیں, ایک لائیو کال لے لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام جی. سہیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے مختصر؟ جناب آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جو کراچی سے آن کرتے ہیں لوگ. ویسے تو یہ پوری کنٹری کا مسئلہ ہے ہمارے, لیکن میں کیونکہ کراچی کو آن کرتا ہوں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسپیچ سنی, آپ نے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. تو سر یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں سر ایک معاشیہ کا رخ اختیار کر چکے ہیں, اور ان کو کوئی لجام ڈالنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر بات کا جو ایشو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئے, عوام سڑکوں پر آئے. بھائی عوام کن کن معاملات میں سڑکوں پر آئے گی؟ عوام بجلی کے معاملات میں سڑکوں پر آئے گی, عوام مہنگائی کے معاملات میں سڑکوں پر آئے گی, یا عوام اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سڑکوں پر آئے گی؟ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں ساری جابس وغیرہ چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے سڑکوں پر بڑھ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر. یہ ادارے, یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کا کیا کام ہے؟ صرف رشوتیں کھاتے ہیں, یہ صرف اسکول معاشیہ سے رشوتیں لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, میری بچی 4 کلاس کی ہے, اس کی اسٹیشنری 11,500 روپے کی ہے, کوئی ظلم ہے؟ مطلب ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں, میں حکومت سندھ سے درخواست کرتا ہوں آپ کی پروگرام کی توقع سے کہ گورنمنٹ اسکولوں کو کیوں نہیں آپ رینوویٹ کرتے؟ کیا ہمارے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ یہ معافیت کیوں نہیں ختم کی جاتی؟ ہم نے نہیں تعلیم حاصل کی, آپ نے نہیں تعلیم حاصل کی سرکاری اسکولوں میں, تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. اور یہ بات درست ہے, اور ویسے میں آپ کو پروگرام میں یہ بات بتا دوں, اور میرے ناظرین کے لیے بھی شاید یہ بات اہم ہو, کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. پہلے پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے, لیکن یہی سوچ کر میں نے گورنمنٹ اسکول میں ڈالا ہے, گلشن اقبال کے گورنمنٹ اسکول میں, کہ بھائی گورنمنٹ کے اسکولوں میں اگر ہمارے آپ کے بچے جائیں گے تو ہم وہاں ان سے جواب دہی کر سکتے ہیں. ویسے سب پیرنٹس کو کرنا چاہیے. ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے, جو کرنٹ منسٹر ہیں سردار علی شاہ صاحب, جب ان کا پہلا ٹینیور تھا تو ان کے بچوں بھی انہوں نے حیدرآباد میں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کروائے تھے. پھر بیچ میں سعید غنی صاحب آ گئے, اب سردار علی صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے, تو ابھی ہم بالکل لاچار ہوئے ہیں, بالکل سمجھے معذور ہوئے ہیں. پہلے بہت اچھا ابھی ان کے بچے اسی سرکاری اسکول بالکل کوئی ملاقات نہیں ہو پائی, لہٰذا ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ ابھی وہاں موجود ہیں. اللہ کرے وہیں موجود ہیں, ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے آبویسلی. لیکن یہ کہ یہ اس بات کی تو کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. آپ جب پیرنٹس کا آپ گروپ آپ نے بنایا ہے, ایسوسیشن ایک بنائی, اپنے اپنے ایریاز میں تھوڑا سا پریشرائز کریں گے تو چیزیں امپروو ہو جائیں گی. ہم نے بڑی کوشش کی, کر رہی ہے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسا احتجاج ریکارڈ کر سکیں کہ ہم پورے کراچی میں, پورے سندھ میں بچوں کو ایک دن کے لیے پرائیویٹ اسکول نہیں بھیجیں گے. لیکن پیرنٹس نہیں آگے بڑھتے. پیرنٹس کسی طرح سے آگے بڑھ جائیں نا, ہمت کر لیں ایک دفعہ, تو یہ ایک ہی دفعہ کام ہو جانا. یہ تو ہمارا قومی ایک مسئلہ ہے, جی قومی المیہ ہے, ہم کسی بات پہ یونائٹ نہیں ہو پاتے. یہی المیہ ہے, اسی کو طارق شاہ صاحب کیچ کر رہے ہیں کہ جب دوسروں پہ کریں وہاں کریں, ہم پہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا, آپ کام صحیح کریں گے بالکل سر آنکھوں پر. اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی شاید اس لیے بات کرتے ہیں نا کہ وہ جتنی وہ فیس مانگتے ہیں ان کو آپ فیس دیتے ہیں, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, تو پھر آپ ظاہر یہ ساری باتیں تو آپ کریں گے. اب آپ یورپ میں چلے جائیں, مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ اسکول کا دورہ کریں, ان کے ٹیچرز پرنسپل آپ کو سراخوں میں اٹھاتے ہیں, آپ کے پورے اسکول کا دورہ کرواتے ہیں, ان کے ٹیچرز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں الٹا ہے, یہاں آپ کو اسکول میں گھسنے نہیں دیا جاتا. پرنسپل تو ایسا لگتا ہے شاید چیف منسٹر سے بھی بڑا کوئی عہدہ ہے. رضوان صاحب ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
میں مسز شفیع بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. वालेकुम सलाम जी मैडम, बोलिए क्या कहना चाहिए. دیکھیں سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ اسکولوں کا کہتے ہیں کہ من مانیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پیرنٹس کا ہی کچھ خود فالٹ ہوتا ہے. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے, بہت اچھے اسکول میں, اور ہمیں ٹائم بھی نہ دینا پڑے بچے کو. تو پھر ظاہر بات ہے لوگ تو پھر یہی چاہیں گے نا کہ ہم اپنی من مانیاں فیسیں لیں. فیس کا تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی ہمیں فیس اتنی دینی اسکول میں, ہم یہ فیس ہے اسکول کی, ٹھیک ہے نا. پھر یہ بعد میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنی منمانیاں فیسیں لی جا رہی ہیں. دیکھیں بہت سے اسکول ہیں, میرے بھی اپنے بچے پڑھتے ہیں, میرے نواسا نواسی پڑھتے ہیں اسکولوں میں, لیکن اللہ کا شکر ہے رضا اکیڈمی میں میرے بچے پڑھتے ہیں, لیکن وہاں اتنی فیسلٹیز ہے, وہ بھی پرائیویٹ اسکول ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مسز شفیع صاحبہ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود تھیں. اور حبیب صاحب اسی کے جواب میں بس اپنی آخری بات کر لیں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ جب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اس اسکول میں اتنی فیس ہوتی ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے وہ تھوڑی بہت بڑھے گی بھی, تو پھر کیوں جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے ادھورا سچ بولا ہے, سچ بولا ہے لیکن ادھورا. مکمل سچ یہ ہے کہ جب آپ کو پہلے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ایڈمیشن کے ٹائم پر یہ فیس ہے, دے دی. اب 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد نہیں پتا کہ اسکول نے اب کیا کرنا ہے, یلو ڈے بنانا ہے, ریڈ ڈے بنانا ہے, کوئی نئی پخ لے کر آتے ہیں, مینا بازار ہے, پکنک پہ لے کے جانا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. میں بہت ساری ایسی وہ باتیں کر سکتا ہوں. طارق شاہ صاحب کو بلوا لیں, میں وہ بات کروں گا کہ ٹیبل پہ رکھ کے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا, طارق شاہ صاحب جواب نہیں دے پائیں گے. میں پریکٹیکلی بات کروں گا. آخری بات, دوسری چیز, ایک ایسا اسکول کہ اس میں لیب تھی نہیں سائنس کی, اور 9 کلاس شروع کر دی انہوں نے. چلیں حبیب صاحب, میرے خیال میں پوائنٹ ہمارے سارے آ گئے ہیں. آپ آخری بات رضوان صاحب مختصر. میں مختصر یہ بات کروں گا, جو اسکول ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں سندھ میں, وہ ٹوٹل 17 ایسوسیشنز ہیں. کین یو بلیو اٹ. لیکن میں طارق شاہ صاحب کی اگزامپل لوں گا. ان کے ساتھ میں ایک اسکول گیا تھا, کیونکہ اسکول اپنی منمانی کر رہا تھا رولز کے اگینسٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ گئے, لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسوسیشن صرف نام کی ہیں, لیکن جب ان کا مفاد یکجا ہوتا ہے ایک جگہ, تو یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں مفاد سے ہٹ کی بات کی جائے, ایسوسیشن 17 الگ الگ ہو جاتی ہیں اور اسکول الگ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.